صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت بلال کے بارے میں کئی واقعات حدیث میں روایت ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سانولے رنگ کے تھے؟ آج ہم آپ کو صحابی رسول حضرت جلیبیب کے بارے میں بتائیں گے۔ کوئی حضرت جلیبیب سے ان کے سانولے رنگ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر کس طرح ان کی شادی ہوئی اور بعد میں کس طرح ان کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ دوستو، صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی اچھے خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہیں تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ غربت کی وجہ سے بھوک کی حالت میں رہتے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے، لیکن اپنی اس حالت کے باوجود وہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے حضرت جلیبیب کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی میں خوبصورت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ کوئی منصب ہے، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جلیبیب ہوں۔ گھر کا مالک باہر نکلا، حضرت جلیبیب سامنے کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو اور کس مقصد سے آئے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ دوستو، یہ سننے کی دیر تھی کہ ان کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پورا گھرانہ اس بات پر خوش تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام بھیجوایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے سلام کا آنا یقیناً ان کے لیے خوش بختی کی علامت تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر لڑکی کے والد نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس گیا اور لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی کی ماں کہنے لگی، نہیں، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی جس کے پاس نہ اچھا خاندان ہے، نہ شہرت ہے اور نہ مال و دولت ہے۔ دوستو، اپنے والدین کے درمیان ہونے والی گفتگو ان کی نیک سیرت بیٹی بھی سن رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ وہ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں میری ہی بھلائی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کا والد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر
آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لڑکی کے جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ دوستو، اس کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی تھی کیونکہ حضرت جلیبیب انتہائی غریب تھے۔ یہ شادی مدینہ میں ہونے والی شادیوں میں سے ایک یادگار شادی تھی اور تمام صحابہ نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی۔ یہ میاں بیوی انتہائی نیک تھے، صوم و صلات کے پابند تھے اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو دونوں غریب تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ان کی قسمت ایسی بدلی کہ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے امیر ترین گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ بھی اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا کی اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، ہماری کون کون سے آدمی لاپتہ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ آدمیوں کے نام بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ صحابہ کرام چند آدمیوں کا نام لیتے جو جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور اب مال غنیمت کی تقسیم کے وقت نظر نہیں آ رہے تھے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کا خیال ہی نہ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلیبیب رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر چونک پڑے اور اسی وقت حضرت جلیبیب کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ 7 مشرکین کی لاشوں کے درمیان حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ بھی خون میں لت پت پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لائے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت اداس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، جلیبیب سعد کو قتل کر کے قتل ہوا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور قبر کھدوا کر اپنے دست مبارک سے ان کی تدفین فرمائی۔ تو دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جلیبیب کی کہانی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ، والسلام۔